السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ اس ویڈیو میں سنیں گے آقا سرکار کی اپنی امت کے لیے طرف، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا، آپ کو اپنے لیے اس ویڈیو میں بڑا فائدہ ملے گا۔ تو آؤ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن جنان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات آسمان کی طرف گیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے سدرۃ المنتہا تک، اس کے بعد آگے حجاب اکبر تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے آگے بڑھنے کو کہا تو جبرائیل نے جواب دیا، پیارے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے جانے کی آپ کے سوا کسی کو جرت نہیں۔ اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو فروغ تجلی سے میرے پر و بال جل جائیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھا تو مجھے ایک زرین تخت ملا، جس تخت پر حریر جنت کی مسند بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی پشت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جان سنتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے۔ تو اللہ پاک کے پاک کلام کی دہشت سے پریشان نہ ہو جانا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گیا اور ان الفاظ میں آداب حاضری بجا لایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ رب العزت نے میری اس عرض کے بعد جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے اللہ پاک کو جواب میں عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، آمن الرسل بما انزل الیہ من ربی، ہمارا رسول جو کچھ ہم نے اس پر نازل کیا اس پر سچے دل سے ایمان لایا۔ تو پیارے آقا جی فرماتے ہیں، میں نے اللہ رب العزت کو جواب دیا، بلا امنت بک والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہاں اے پروردگار، میں ایمان لایا اور تمام اہل ایمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائی۔ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا برگزیدہ سچا رسول جانتے ہیں، اور یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرق کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی فرد کو، کسی انسان کو، کسی بشر کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو میرے پاس نیک اعمال لائے گا اسے بہشت میں جگہ دوں گا، اور جس کی برائیاں حد سے بڑھ جائیں گی اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ میں نے اللہ کے حضور التجا عرض کی، الہی تو غفور الرحیم ہے، میں اور میری امت کے لوگ بہت ضعیف کمزور ہیں،
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہم سے سوال کرو، جو کچھ مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری گناہ گار امت کو اپنے فضل اور کرم سے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تمہاری امت کے ان تمام گناہ گاروں کو بخش دیا جو میری توحید پر قائم اور ہمیشہ شرک سے دور رہے اور تم پر سچے دل سے ایمان لائے۔ یہ خوشخبری سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آقا جی فرماتے ہیں پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہشت کی سیر کو گیا۔ وہاں حوران جنت میں سے ایک حور نے ایک محل سے بے تابانہ دیدار انور دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے دانتوں کی چمک سے تمام بہشت روشن ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی تجلی کا دھوکہ ہوا، سجدے میں گر پڑے۔ رضوان جنت، جنت کا دروگا، اس نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ کوئی نور تجلی نہیں بلکہ جنت کی ایک حور کے دانتوں کی چمک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا سبحان اللہ، اللہ جانے ایسی حوریں کن خوش نصیبوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عرش الہی سے آواز آئی، یہ حوریں خاص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔